تو میں اس مختصر سی تقریب کے لیے تلاوت کلام پاک کے لیے حافظ عبدالاحد ہاشمی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. سبحان اللہ عما یشرکون. واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف ہم ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے حدیث صلاۃ والسلام کے بعد میرے انتہائی احترام کے لائق میرے دوست مہربان جناب ڈاکٹر خلیل الرحمان صاحب اور ان کی اس تقریب میں تشریف فرما سارے ہی قابل قدر دوستوں ساتھیوں بھائیوں، یہ بڑی مسرت تقریب ہے. بڑے عرصے کے بعد آج مجھے اپنے بڑے پرانے ساتھی اور اپنے تحریکی دینی تنظیمی روحانی اسباق کے ہم سبق ساتھی ڈاکٹر خلیل الرحمان اصلاحی صاحب سے ملاقات کا یوں شرف حاصل ہو رہا ہے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھیوں نے جن دوستوں نے جو کام شروع کیا تو اللہ کریم نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. میں جب پہلی مرتبہ حج کے لیے یہاں سے واپسی پہ گیا، جب کاغذ بن جاتے ہیں انسان کے تو یہ سوچتا ہے بندہ کہ پہلے سرکار کی قدم حاضری دی جائے. تو واپسی پہ پاکستان جانے سے پہلے ہم عمرے کے لیے پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ریسیو کیا اور اپنی ساری مصروفیات کے باوجود کافی ٹائم دیا. تو ہمارے ایک اور دوست آپ جانتے ہیں یہاں نعت پڑھنے تشریف لاتے ہیں مدینہ پاک سے، اسود سلطانی صاحب، وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جن تسی کدوں کا قابو کیتا ہے، یہ جن تم نے کیسے قابو کر لی، تو کسی قابو نہیں آتا ہے. میں نے کہا یہ جن جو ہے یہ آج کر لی، یہ بہت پرانا ہم نے قابو کیا ہوا ہے. یعنی ان کے عزم، ان کے ارادے، ان کے حوصلے، ان کی جد و جہد، ان کی تگ و تاز، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی ہمت، یہ ساری ہمارے سامنے تھی. اور ہم جو ساتھ کلاس فیلو تھے ہم یہ کہتے کہ یہ جن آدمی ہے، جس کام کے پیچھے پڑ جاتا ہے اس کو بھی یہ کر کے چھوڑتا ہے. اور ایسے ہی مجھے انہوں نے بتایا کہ 2013 میں اس کام کا آغاز کیا انہوں نے،
2013 میں سنگ بلاس رکھا گیا اور 2015 میں وہ اس نے اپنا آپریشن ورک شروع کر دیا اس اسپتال میں اتنے قلیل عرصے میں ماشاءاللہ. اور پھر اس علاقے میں جہاں دور دور تک مجھے بتا رہے تھے کہ اگی سے مانسیرا سے گلیات سے لوگ جو ہے وہ اپنے مریضوں کو لے کے وہاں پہنچتے ہیں احمدآباد میں. اور میں نے کہہ رہا تھا کہ اللہ کرے کہ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں اور پھر پیچھے گوستان تک آپ جائیں اور وہاں لوگوں کو ان کے گھروں کے قریب آپ یہ سہولت جو وہاں بھی میسر کرے. تو اللہ تعالیٰ آپ کی یہ قد و قامت جو ہے وہ قبول فرمائے. تو میں زیادہ گفتگو نہیں کرتا, ان سے ہم سنیں گے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے. اللہ رب العزت فرمایا کہ تعاون علی البر والتقوی, کہ تعاون کرو آپس میں نیک کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں. تو جتنے نیک کام ہیں وہ سرکار کی حدیث یہ بھی ہے کہ الداعی علی الخیر کفاعلہ ہی, کہ نیک کام کی دعوت دینے والا ایسے ہی ہے جیسے خود نیک کام کرنے والا ہے. اگر کسی کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ آؤ نیک کام میں شریک ہو جاؤ, تو اس کے کہنے پہ جتنے لوگ اس نیک کام میں شرکت کرتے ہیں ان کو بھی ثواب پہنچتا ہے اور دعوت دینے والے کو بھی ثواب پہنچتا ہے. حضور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے فرشتے کو بھیج کے پیغام دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر, اگر آپ چاہیں تو میں یہ سارے جو مکہ کے اور مدینہ کے جو پہاڑ ہیں یہ آپ کے لیے سونے کے پہاڑ بنا دوں گا, یہ سارا سونا بن جائے آپ کے لیے. مگر میں نے یہ نہیں چاہا, میں نے فقیر نبی بننا پسند کیا ہے. اور پھر آپ نے لوگوں کو دعوت دی کہ آئیے تبوک کا موقع ہو, مسجد نبی کی تعمیر کا موقع ہو, اگر آپ چاہتے کہ اگر آپ کے ایک اشارے سے آسمان کا چاند تو ہو سکتا ہے, اگر آپ کے حکم سے آپ کی 5 انگلیوں سے پنجاب میں رحمت کی ندیاں جاری ہو سکتی ہیں, اگر آپ کے حکم سے ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکر جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, اگر آپ کے اشارے سے ڈوبتا سورج واپس آ جاتا ہے, اور اگر آپ کے فراق میں ایک لکڑی کا سوکھا تنا جو ہے مسجد میں اس ہنانا وہ رونا شروع کر دیتا ہے, تو میرے آقا کو ضرورت نہیں تھی کہ ابو بکر کو بھی بلائیں, عمر کو بھی بلائیں, عثمان کو بلائیں, عبد الرحمن بن عوف کو بلائیں, اور اپنے مزدور صحابہ کو بلائیں, روز کی ڈیلی وجہ پہ کام کرنے والوں کو بلائیں, اور کوئی مزدوری کر کے 1.5 کلو کھجوریں اکٹھی کر کے لائے کہ یا رسول اللہ میں نے یہ 1.5 کلو کھجوریں کمائی ہیں سارے دن میں, یہ میں پیش کر رہا ہوں, اس لیے کہ میری امت کے لیے مثال بن جائے کہ یہ سب آپس میں اکٹھے ہو کر کے نیک کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اور جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے, اس میں سرکار نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, انسانوں میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسان کو نفع بخش ہے, جس سے دوسرے کو نفع پہنچتا ہے وہ انسان اچھا ہے. آپ نے مسلمان کی بات نہیں کی, آپ نے کہا انسانوں میں سے اچھا انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچتا ہے. اگر میں اور آپ چاہیں کہ ہمارے سر پہ اچھائی کا تاج سجے, لوگ ہمیں اچھا جانے, نہ صرف لوگ ہمیں اچھا جانے بلکہ ہمارا خدا ہمیں اچھا جانے, تو ہمیں اپنے وجودوں کو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش بنا دینا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو مجھے بڑی خوشی بڑی مسرت ہوئی ہے یہ جان کر, میں ابھی ان سے ملا ہوں, اور پہلے میں ویسے میڈیا کے ذریعے معلوم ہو رہا تھا کہ جب انہوں نے اس کا آغاز کیا, ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا, اور 2 سال کے بڑے قلیل عرصے میں ماشاءاللہ اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ, اتنا زبردست انہوں نے وہاں پہ کڈنی سینٹر جو ہے وہ کام کیا ہے, کامیاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے, لیکن ہمیں اپنا حصہ جو ہے وہ بار کے اس میں ڈالنا ہوگا. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میرا میٹرک جو ہے میرا ہری پور ہزارے سے جو میں نے کیا ہے, اس لحاظ سے جہاں بچپن انسان گزرتا ہے تو اسی علاقے کو اپنے علاقہ وہ شمار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو شاہ جی ہمارے میرے استاد ہیں, ان کے بھی استاد ہیں, ان کے بلا سید ریاض صاحب ہری پور ہزارہ کے پاس پھر ڈالی سادات کے 20-25 گاؤں ہیں, وہاں کا ان سے ان کا تعلق ہے. تو ان کے پاس ایک ہزارے کا ہری پور کا آدمی آیا, تو مولوی صاحب تھے بیچارے بے روزگار تھے, تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ شادی مادی کی ہے نہیں؟ وقت جی استی علاقے میں شادی جلدی پر پیسے لگتے رہے, شادی جلدی پر پیسے لگتے رہے. وہ شاید پوچھے وہ کتنے کے پیسے لگتے تھے, وہ آگے جی روپیہ 5,000 ہوئے تھے, وہ جلد شادی جلد سے مر جی. شاہ صاحب نے کہا جو 5,000 روپیہ تو اکٹھا کرتے ہیں, تو بہتر نہیں کہ میں تو تھے کسی مسجد کا خطیب لا چھوڑا دے, تیرے پیسے تھے تنخواہ بھی ملے تھے, تو کام بھی کرے تھے, تیرے بچے بھی تھے, مکان شکا بھی منظور سیا تھے, ذرا پھر ٹھیک نہ جس طرح آپ جی میں
شاہ صاحب نے پوچھا کہ تقریر کر کے ہاں جی کر کے تو کیا جی تقریر کرتے ہیں کوئی تقریر بات کرتے ہیں اور جی ماں پتہ نہیں لوگ آختے نہیں اچھی کر کے جی لوگ آختے نہیں اچھی کر کے یہ جملہ میں اجے تک نہیں بھولتا میں اکثر اپنے بڑے بڑے یونیورسٹیاں کی تربیت رشتہ میں گالا کی کہ اس جنے کی گل میں بھولتی نہیں کہ ماں پتہ نہیں لوگ آختے نہیں اچھی کر کے تو میں کہا جی ماں پتہ نہیں لیکن لوگ آختے ہیں کہ ڈاکٹر خلیل اسلائی نے مطلب چند سالہ میں جتنا بڑا اسپتال قائم کر چھوڑا تو اصل کام ہے کہ جہاں شادی ہو جاتی پر پیسے لگتے ہیں اسپتال تو بند ہوتے ہیں پر اس کو چلانے واسطے پھر پیسے چاہیے تو اس واسطے انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کو یقین دلانا کہ میرے سنگی ساتھی جڑے تھے اصل سنگی نے اصل سارے تسا نے تعاون کرسا اور تسا اپنے دور افتادہ علاقے میں پسماندہ علاقے میں کام شروع کیا تو یہ بڑی خوش بختی ہے تسا نہیں کہ اللہ پاک تسا کو کام چاہ کے من پوری امید ہے کہ اس پورے علاقے واسطے ایک روشنی مینار بن سی ہے اور سارے لوگ اس کو فائدہ حاصل کر سن اور حالی نے زبان میں کہا کہ اپنی گل ختم کرتا ہے کہ اس آخر سی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کر روپیاں سجدے کرانے ہونا کہ اس کو فرشتے جان کچھ فرشتے اس کو اپنے سے وہ کرا لے ویسا سجدے کرا کے دیا لیکن انسانوں نے پیدا کیا اس نے کہ انسان دوسرے انسان نہ دکھ درد شریک ہوئے اس نے کام آئے اس نے اصل یہی ایسا نہ کام ہے آج میں پیغام بھی یہی ہے تو میں ڈاکٹر صاحب میں گزارش کرتا تشریف کن کے آؤ تھے اصل سارے سنگی جڑے تھوڑے محبت جو تھوڑے پیغام شروع کیسے پہنچے اصل ذرا ڈیٹیل بھی تھا میں اتنے پتہ سی تھی ڈیٹیل ڈاکٹر پیاسوں نے کہ اور اس تھوڑے کے پروجیکٹ نے کس طرح اس کو شروع کیا اس کو چند سنگیاں نے مل کے اس کو بڑے مختصر عرصے میں سانو اس کو کامیاب کیتے اگو دوسری تھوڑے کے پلان نے منصیرہ اگی ہزارہ کوستان گلیات تک سکڑے کے تھوڑے پروجیکٹ اور چلا سکتے اللہ پاک سو کامیاب کر کے جناب ڈاکٹر خلیل اسلائی تشریف ان کے حاضر ہیں تو سن آپ نے گل کرتے ہیں ڈاکٹر خلیل اسلائی صاحب الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم میں آج کی اس تقریب کے انعقاد کے لیے ڈاکٹر ظفر اقبال نوری صاحب اور ان کے دوستوں اور بالخصوص فیض رسول صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے اس پاکستان کڈنی سینٹر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں بہت سی باتیں ہیں تو ڈاکٹر نوری صاحب کر چکے ہیں تو میں تھوڑی سی ہمارا جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ دسمبر 2012 میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا اور لیکن اس کا تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ میں جدہ ہوں پچھلے 16-17 سال سے اور اب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 2005 میں پاکستان میں ایک قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی اتنا شدید زلزلہ آیا تھا جس میں ہزاروں لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے تھے اور پوری دنیا سے جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز تھے انہوں نے اپنی اپنی کیپیسٹی میں جو ہے اپنے اس دکھ اور مبتلا کی گھڑی میں جو ہے اپنے بھائیوں کی مدد کی لوگ فزیکلی گئے لوگوں نے فائنینشلی سپورٹ کیا ظاہر جدہ سے بھی ایک پوری موو اور وہ ویو چلی تھی اور اسی پس منظر میں ہم نے جدہ میں پاکستان ویلفیئر سوسائٹی بنائی اپنے ڈاکٹرز اور دوسرے کمیونٹی کے دوستوں کے ساتھ مل کے اس نظر سے کہ پاکستان میں چونکہ اس طرح کے معاملات اور حادثات ہماری ہسٹری آتے رہتے ہیں فلڈ آتے رہتے ہیں تو جب کبھی بھی پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو ہم آرگنائز طریقے سے اس کو رسپانڈ کر سکیں تو 2006 میں ہم نے پاکستان ویلفیئر سوسائٹی بنائی اور ہم چونکہ وہاں پہ ڈاکٹر زیادہ ہیں اس میں اور پاکستانی ہماری بات جو لیبر کلاس ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی تو ہمارے 15 دن بعد پچھلے 10 سال سے فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں پاکستانی کونسلیٹ جدہ میں جس میں ہمارے ڈاکٹروں کو 8-10 ڈاکٹرز کا پینل ہوتا ہے اور ہم پیشنٹس کو بھی دیکھتے ہیں ان کو فری میڈیسنس بھی دیتے ہیں تو یہ پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کو پھر ہم نے اسلام آباد میں ایز اے ٹرسٹ رجسٹرڈ کروایا 2007 میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم یہ پاکستان میں جو جتنی بھی آفات آئی ہیں فلڈ ریلیف میں بھی ہم نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے ساتھ مل کے اپنا جو ہے اپنا حصہ ہم اس میں ڈالتے رہے ہیں اور پھر میں نے جو خود میں نیفرولوجسٹ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ کڈنی ڈیزیز جو ہے ایک تو بڑی انڈر ڈائگنوز ہے لوگوں کو بڑا لیٹ پتہ چلتا ہے جب کڈنی فیل ہو جاتے ہیں
اور پھر یہ کہ لائف لانگ ڈیزیز ہے کہ آپ کو ایک دفعہ کڈنی فیل ہوگی تو پوری زندگی کے لیے جتنی بھی زندگی آپ کی رہ گئی ہے آپ نے ڈائلسس کروانا ہے یا ٹرانسپلانٹ کروائیں، اور دونوں ہی جو ہے نا وہ ایکسپینسو اسٹف ہیں. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارا جو گورنمنٹ سیٹ اپ ہے ہاسپٹلز ہیں اس میں وہ انفراسٹرکچر اتنا ہے نہیں کہ وہ سارے لوگوں کو سپورٹ کر سکے. تو ہم نے PWS کے جس سے میں نے بتایا اس کو رجسٹر کرایا ہے ایز اے ٹرسٹ 2007 میں اسلام آباد میں. اور پھر جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے پاکستان میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتی ہیں، اس کو ہم نے ایز اے نان پروفٹ آرگنائزیشن اس کو رجسٹر کروایا FBR کے ساتھ. اور یہ آڈٹ رپورٹ کی اٹیچمنٹس ہیں، لیکن وہ اگر کوئی دوست دیکھنا چاہے تو ہم اس کو بعد میں دکھا سکتے ہیں. تو ہم نے پاکستان کڈنی سینٹر جو ہے وہ اس کا سفر جو شروع کیا اور اس بنایا کیوں پاکستان کڈنی سینٹر، مجھ سے جاوید صاحب نے بھی سوال کیا تھا. پہلے تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جو جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جو ڈائلسس کی فیسلٹیز ہے اسپیشل اسی علاقے میں دیکھ لیں جہاں پہ ہم نے ہاسپٹل بنایا ہے. وہاں پہ اگر کچھ لوگ اس علاقے سے جن کا تعلق ہے وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ یو میڈیکل کالج بھی ہے، اس کا ہاسپٹل ہے، لیکن وہاں نیفرولوجی کا سیٹ اپ نہ ہونے کے برابر ہے. ان کے پاس 7-8 مشینیں جو کہ اکثر خراب رہتی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ڈائلسس کے لیے پنڈی اسلام آباد یا پشاور جاتے ہیں. اور اسی طرح گورنمنٹ کے دوسرے ہاسپٹلس بڑے شہروں میں تو پھر اب یہ ہے کہ چیریٹی سینٹرز کھل گئے ہیں ڈائلسس کے، پنڈی اسلام آباد جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں، کراچی میں، لاہور میں. لیکن جو آپ بڑے شہروں سے دور ہٹتے جائیں تو اتنے ہی ہیلتھ کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ غمگین ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ جان لیوا بیماریوں کے ہاتھ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اسپیشلی اگر وہ پرائیویٹ طور پہ اپنا علاج نہیں کر سکتے، جو کہ اس طرح کا قیمتی علاج ہے جیسے کہ ڈائلسس ہے یا ٹرانسپلانٹ ہے. اور میں اکثر اپنی گفتگو میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لاہور میں جناح ہاسپٹل ہے، وہاں ایک نیفرولوجسٹ تھے جو پاکستان کے کونسل جنرل تھے ہمارے جدہ میں، ان کے بھائی ہیں. تو میں ان سے ملا 3-4 سال پہلے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا ڈائلسس یونٹ کیسا چل رہا ہے، کتنے پیشنٹس ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس بھی 8 سے 10 مشینیں ہیں، لیکن ہمارے پاس پیشنٹ اتنے آتے ہیں اور ایک لانگ کیو ہے، لوگوں کے ہم نام لکھتے ہیں ویٹنگ لسٹ میں، ان کو نام ڈال دیتے ہیں. تو چونکہ سلاٹس تو فکس ہیں، اتنے پیشنٹ کی ڈائلسس ہوں گے جتنی مشینز ہیں اور جتنے شفٹ ہو سکتی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے 1 سال بعد جو ہے وہ یہ سروے کیا کہ دیکھیں ذرا وہ لوگ جو جن کو ہم نے ویٹنگ لسٹ پہ رکھا تھا ان کا کیا بنا. ہم نے لوگوں کو کال کیا جن کو ہم اکوموڈیٹ نہیں کر سکے اور اسٹل دے ور ان دا ویٹنگ لسٹ. تو ہمارے اس سروے سے پتہ چلا کہ 50% لوگوں کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوگی، ان لوگ وہ جو ویٹنگ لسٹ میں جو لوگ تھے. اور ڈیتھ ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو پور ڈائلسس ہے ہمارے ہاسپٹل جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلس ہیں اسپیشلی جو ریموٹ ایریاز میں سپروائز ٹریٹمنٹ نہیں ہے. چونکہ ڈائلسس کا یہ نہیں کہ آپ نے مشین کے ساتھ جا کے ڈائلسس کروا لینا، بلکہ اس کو ایک جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق اچھا ڈائلسس کریں گے تو تبھی پیشنٹ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی اور اس کا سروائیول بہتر ہوگا. ہم اپنے میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں سروائیول، جیسے پیشنٹ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتا ہے تو اس کا سروائیول کتنا ہے، 5 ایئرس سروائیول کتنا ہے، 10 ایئرس سروائیول کتنا ہے. اسی طرح جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو کہ ڈائلسس پہ چلے جاتے ہیں کہ کڈنی ان کی فیل ہو جائے تو ان کی بھی جو سروائیول ہے اس کو بھی آپ اسی طرح مانیٹر کرتے ہیں. 5 ایئرس سروائیول، 10 ایئرس سروائیول، 15 ایئر. پوری دنیا میں جو 10 ایئر سروائیول ہے جو اچھے سینٹرز ہیں وہ مور دین 70% ہے جو ہے نا وہ 10 ایئر سروائیول، اور 5 ایئر سروائیول اس سے بھی زیادہ ہے. ہمارے یہاں فارچونیٹلی کچھ ڈیٹا جو میں نے کلیکٹ کیا، ہمارے یہاں جو 5 ایئر سروائیول ہے یعنی کتنے لوگ ڈائلسس کے بعد 5 سال زندہ رہتے ہیں وہ ہارڈلی جو ہے 15 to 20%. تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا پیتھیٹک جو ہے وہ صورتحال ہے پاکستان میں. تو ہم نے اس مشن کے ساتھ یہ ہاسپٹل بنایا کہ ہم ایک سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں پاکستان کڈنی سینٹر کے نام سے، وہاں پہ جہاں پہ کڈنی سینٹر کی جو کڈنی کی جو بیماریاں ہیں ان پہ ڈائگنوسس بھی ہو، پھر ان پہ ریسرچ بھی ہو اور پتہ چلے کہ اس علاقے میں کون سا پیٹرن ہے ڈیزیز کا جو کہ کڈنی کو فیل کرتا ہے. اور جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا، دسمبر 2012 میں اس کا سنگ بنیاد ڈاکٹر قدیر خان صاحب حسن پاکستان نے رکھا، اور الحمدللہ 2 سال کی قریب مدت میں ہم نے اس کو آپریشنل کر دیا. اس کا جو پہلا فیز ہے یہ اس کا پہلا فیز ہے جو کہ OPD اور ڈائلسس پہ مشتمل ہے. اور اپریل 2015 میں جو ہے وہ اس کو ہم نے اس کو آپریشن کیا. گورنر KP کے انہوں نے اس کی اوپننگ کی تھی.
ہمارا جو آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک آلریڈی بورڈ آف مینجمنٹ ہے جس کا میں خود بھی شامل ہوں اس میں، اس کو ہیڈ کرتا ہوں، اور اس میں بہت سے ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئر شامل ہیں، اور ہم نے ایک ایکٹنگ سی او کے طور پہ بھی میں آلریڈی طور پہ کام کر رہا ہوں، گرچہ میں جدہ میں ہوتا ہوں لیکن جب سے ہاسپٹل بنا ہے مجھے فریکوینٹلی جانا ہوتا ہے، اور جدہ میں رہتے ہوئے بھی میں جو ہے وہ اس کو آن لائن انٹریکشن کرتا ہوں۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی سلیم خان صاحب، یہ بھی سعودی عرب میں تھے کافی عرصہ، ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں ان کا مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، ان کو ہم نے ڈائریکٹر آپریشن رکھا ہے۔ یہ ایک ہمارا میڈیکل سروسز، جنرل سپورٹ سروس کا سیٹ اپ ہے، آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچر ہے۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اس وقت جو ہمارا پہلا فیز ہے پاکستان کڈنی سینٹر کا، وہ مین آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا جو ایریا ہے وہ ڈائلسس یونٹ ہے، اور 12 ڈائلسس مشینوں کے ساتھ ہم نے یہ ڈائلسس سینٹر شروع کیا۔ جدید مشینیں ہم نے لی جرمنی سے، فرزینس کمپنی کی، اور ایمرجنسی میں پیشنٹس بھی ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ابھی 24 آورس ایڈمیشن کی چونکہ فیسلٹی نہیں ہے ان پیشنٹس کی، اور آئی سی یو نہیں ہے، تو ابھی ہم صرف ڈے ٹائم او پی ڈی کلینک اور واک ان پیشنٹ ہوتے ہیں جو ڈائلسس کے، ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور ڈائگنوسٹک سپورٹ سروسز، لیبارٹری، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ یہ بھی موجود ہیں سر۔ اس کی جو فائنینشیل کاسٹ تھی، اس کی جگہ جو تھی یہ تقریباً 2.5 کنال پہ یہ پاکستان کڈنی سینٹر بنا ہے۔ یہ بھی ہمارے ٹرسٹی ہیں، انہوں نے ڈونیٹ کی تھی جگہ، جس کی اب اس کی مالیت تقریباً 1 کروڑ روپے ہے اس جگہ کی، اور اس میں جو مین ڈونیشن ہوئی، چونکہ جدہ میں ہمارا یہ پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کا سیٹ اپ تھا، لوگوں کا ایک ہم پہ ٹرسٹ تھا، ہم اپنی کمیونٹی کے لیے وہاں سروسز کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے، تو جب ہم نے یہ انیشیٹو لیا تو اس کو ہمیں جو مین سپورٹ ملی، مین جو ڈونیشنز آئیں وہ ساری جدہ سے آئیں، آلموسٹ 95%، اور اس کی کنسٹرکشن پہ تقریباً جو ہے وہ 10 کروڑ روپے ہمارے خرچ ہوئے، اور اس کی جو ڈائگنوسٹک اور ڈائلسس مشینوں پہ ہمارے 2 کروڑ روپے خرچ ہوئے، 12 ڈائلسس مشینیں ہیں، لیبارٹری ہے، ایکس رے ہے، الٹرا ساؤنڈ۔ ہم اپنے ہاسپٹل میں جو ڈائلسس کی کاسٹ ہے، ہم کچھ پیشنٹ ایسے ہیں کہ جو پیئنگ پیشنٹس ہیں، جو کہ اپنا علاج جا کے شفا اسلام آباد میں کرواتے ہیں، دوسرے ہاسپٹل میں کرواتے ہیں، اب ان کے اپنے ڈور اسٹیپ پہ ان کو یہ سروسز اویلیبل ہیں، ایک کوالٹی کا اسٹینڈرڈ آف کیئر ڈائلسس ان کو اویلیبل ہے، تو ان کو ہم اگر پرسنٹیج بڑی کم ہے پیئنگ پیشنٹس کی، لیکن ہم 4000 روپے ان سے کاسٹ کرتے ہیں، اور لیکن ہمارے 70% پیشنٹ جو ہیں وہ فری ٹریٹمنٹ ان کو مل رہا ہے۔ ہماری جو منتھلی کاسٹ ہے وہ کوئی 2.3 ملین ہے۔ ہمارے ایک بورڈ ممبر ہیں، یہ بھی ایبٹ آباد سے بلانگ کرتے ہیں، انہوں نے میڈیسنس کے لیے الگ سے فنڈ کیا کہ جو چیریٹی کے پیشنٹ ہیں، چونکہ اس کی میڈیسن انجیکشن لگتے ہیں ایریتھروپوئٹین کے جو کہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو وہ اس کے لیے ایک علیحدہ سے انہوں نے فنڈ بنایا۔ یہ اس کا بریک اپ ہے جو کہ 23 لاکھ جو منتھلی ہمارا خرچہ ہے، تو اس میں یہ اسٹاف کی سیلریز ہے، ڈائلسس کے ایکسپینڈیچرز ہیں، جنرل ایکسپینڈیچرز، سارا کچھ۔ تو یہ ٹوٹل نمبر آف پیشنٹ جو کہ ڈائلسس کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اب 50 ہو گئے۔ یہ سلائڈ یہ کچھ 3 ہفتے پہلے ہم نے جب میری پریزنٹیشن بنائی تھی، تو جب میں وہیں تھا تو کچھ اور پیشنٹ بھی ہمارے انڈکٹ ہوئے ڈائلسس میں، تو آلموسٹ 50% ہے جن کا ڈائلسس ہو رہا ہے۔ تو 73% پیشنٹ ایسے ہیں کہ جن کا اسپانسر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، جنہیں خود کچھ دینا نہیں پڑ رہا۔ پاکستان کڈنی سینٹر جو ہے، پاکستان ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اپنے جو زکوٰۃ اور ڈونیشن کا جو ہمیں فنڈز ہے جو کہ ہم ریگولر بیسس پہ اب کر رہے ہیں، اور صرف 27% پیشنٹ ہیں جو کہ ہمیں پے کر رہے ہیں، اور وہ بھی کاسٹ ہے ایکچولی جو ڈائلسس کی ہم ان سے چارج کر رہے ہیں۔ نمبر آف جو ڈائلسس ہمارے تقریباً ہوتے ہیں ایک مہینے وہ 350 ڈائلسس ہیں، اور ہر ویکلی سیشن جو ہے وہ 2 سے 3 دفعہ ہر پیشنٹ کو ڈائلسس کے لیے آنا پڑتا ہے۔ ہمارے جو او پی ڈی میں پیشنٹ آتے ہیں کلینک میں، ہمارے ان کو نیفرولوجسٹ بھی دیکھتے ہیں او پی ڈی، تو ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو 40% پیشنٹ ہیں وہ کڈنی اسٹونس کے ہیں۔ ویسے بھی ناردرن ایریا غالباً ہارڈ واٹر جو چشموں کا پانی ہے وہ پیتے ہیں، اور کیلشیم اور اس طرح کی جو منرلز ہیں وہ شاید ذریعہ بنتے ہیں کڈنی اسٹونس کا۔ تو کڈنی اسٹونس ایک ون آف دا کامن کاز کو کڈنی فیلئر کیا ہے۔ ڈائبٹیز اور ہائپر ٹینشن کے بعد جو تیسرا بڑا کاز ہے اسپیشلی پاکستان میں وہ کڈنی اسٹون کا ہے۔
اور وہی ریفلیکٹ کیا کر رہے ہیں ہمارے او پی ڈی میں کہ وہ پیشنٹس آتے ہیں ہمارے او پی ڈی کلینک میں. اگلی سلائڈ. تو اب یہ تو 1 سال کا ہمارا میں نے آپ کو ڈیٹا آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ہمارے منتھلی ایکسپینڈیچرس کتنے ہیں, کتنے پیشنٹس کا ڈائلسس ہو رہا ہے. اور یہ ہم نے 23 اپریل کو وہاں پہ ایبٹ آباد میں جلال بابا آڈیٹوریم میں اپنا پہلا اینول فنکشن کیا تھا, جس میں امجد اسلام امجد صاحب اور نبر مسعود جو دونوں پاکستانی بڑے فیمس پوئٹ اور رائٹرز ہیں. اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ یہ جہاں بھی جاتے ہیں, یا آپ لوگوں کو بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جو اس طرح کے فیمس پرسنالٹیز ہیں وہ جاتے ہیں باہر کہیں بھی تو پیکیج لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں آنے جانے کا ٹکٹ اور پیسے دو. یہ دونوں حضرات نے اپنی طرف سے ہمیں ڈونیشن کی چیک دیے. امجد نے بھی چیک دیا اور نبر مسعود نے بھی چیک دیا. تو یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمارے کاز کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا, اس کو ریئلائز کیا کہ ایک جینون کاز ہے اور اس میں ہمیں ان کا بھی حصہ ڈالنا چاہیے. اب ہم فیوچر میں 2016 میں اور 2017 میں کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ریگولر جو ہمارا فنکشن او پی ڈی اور ڈائلسس تو ہو ہی رہا ہے. ابھی میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا تھا نوری صاحب سے کہ موبائل فیلڈ کلینک, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سے ہمارے لوگ دوست یہاں بھی ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. ہمارا جو ہے وہ دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے اور دیہاتوں میں لوگ جفاکش ہوتے ہیں, محنتی ہوتے ہیں, لیکن ایجوکیشن کا لیول بڑا کم ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے. جب وہ بستر پہ لگ جاتے ہیں پھر اٹھا کے جو گھر والے ہیں ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. تو سم ٹائم اٹس ٹو لیٹ کہ پھر ان کو کیا جائے. جیسے اگر کسی کی کڈنی فیل ہو گئے تو اگر وہ اس کو پہلے سے چل رہا تھا, اس کو ان کنٹرول ڈائبٹیز تھی, ان کنٹرول بلڈ پریشر تھا, کڈنی سٹونز تھے, کبھی اس کو درد ہوتا تھا, کوئی دوائی کھا لیتا تھا. پر ہمارے یہاں ایک اور بھی ہے کہ حکیموں کی دوائیاں سستی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں. اور میرا خیال ہے جو نیفروٹاکسک جو میڈیسنز ہیں یہ کچھتے ہیں, یہ دوائیاں ہیں, یہ بھی ایک بڑا کاز ہے کڈنی فیلئر کا پاکستان میں. اگرچہ اس پہ کوئی اسٹڈی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہم اپنے سینٹر پہ اسٹڈی کو بھی لانچ کریں گے. تو ہم موبائل فیلڈ کلینک کے ذریعے BHU لیول پہ بیسک ہیلتھ سینٹر جہاں گورنمنٹ نے بنائے, جہاں جہاں بھی روڈ لنکس ہیں ہم جا سکیں گے, لوگوں کی اسکریننگ کریں گے. چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ اگر پریونشن کر سکیں تو ایک تو اس بندے کی زندگی جو ہے وہ بچ سکتی ہے اس تکلیف سے, وہ مزری سے جو کہ اس کو ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ کہ پوری فیملی سفر کرتی ہے. لوگ اپنی اپنی پراپرٹی بیچ دیتے ہیں ڈائلسس کروانے کے لیے, چونکہ ڈائلسس پر ساری زندگی کا ہے نا, جب تک زندہ ہے تو انہوں نے ڈائلسس کروانا ہے. اور جو کمرشل ہاسپٹل ہیں ہر مہینے تقریباً کا منتھلی ایکسپینڈیچر 40 سے 50 ہزار ہے. تو ڈاکٹر قدیر خان صاحب جب ہمارا سنگ بنیاد رکھنے آئے اور امیر صاحب بھی باتیں کر رہے تھے تو اب ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں ان کو آپ کی ان کو کلپ سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ میری اپنی پینشن جو ہے وہ 48,000 روپے ہے, اور خدا نخواستہ اگر مجھے ڈائلسس کروانا پڑ جائے گی باہر سے تو میں تو 1 مہینہ بھی افورڈ نہیں کر پاتا ڈائلسس. تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو اسکریننگ آؤٹ ریچ پروگرام ہوگا کہ ہم گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کی اسکریننگ کریں گے, تاکہ ارلی اسٹیجز پہ کڈنی فیلئر کی بھی 5 اسٹیجز ہیں. اور اسٹیج 1 پہ اگر آپ پیشنٹ کی ڈیٹیکشن ہو جائے, پتہ چل جائے کسی کڈنی ڈیمیج ہو رہے ہیں, اس کو ان کنٹرول بلڈ پریشر چل رہا ہے, اس کو جو ہے اس کو شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, کڈنی سٹونز ہیں, انفیکشن ہے, یورین کے ہیں جو کامن کاز ہیں, تو ارلی پریونشن کی جا سکتی ہے اور ان کی کڈنی فیل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. اس طرح ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ پروگرام ہم لانچ کریں گے 2016-17 میں, اللہ کو منظور ہوا تو اپنی کمیونٹی کے تعاون سے. ایک بلڈ بینک ہم بنانا چاہتے ہیں کڈنی سینٹر میں. ہمارے اکثر جو ڈائلسس کے پیشنٹ ہوتے ہیں خون کی کمی ہوتی ہے ان میں, ان کو بلڈ لگوانا پڑتا ہے. اگر آپ کا اپنا اسکرین بلڈ ہو, اپنے ہاسپٹل میں ہو, تو وہ سیف ہوتا ہے, سیکیور ہوتا ہے. ورنہ اگر کمرشل کہیں سے بلڈ لگوائیں تو ہیپیٹائٹس C and B کا خطرہ ہوتا ہے. تو بلڈ بینک بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے کڈنی سینٹر میں بنانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح آپریشن تھیٹر بھی ہمارا پروگرام ہے کہ اسی سال بنایا جائے. اسپیشلی جو ہم نے دیکھا ہے اپنا کڈنی سٹون کے پیشنٹس, میجورٹی میں ہمارے جو آؤٹ پیشنٹ ہیں وہ کڈنی سٹونز کے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں سرجریز کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپریشن تھیٹر جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تاکہ ہم یہ جو چھوٹی سرجریز ہیں وہ کر سکیں. اور ایک اور بات جو ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں, انڈومنٹ یا وقف کا فنڈ. یہ کسی بھی ادارے یا کسی بھی پروجیکٹ کے لیے سسٹینیبلٹی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, کہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ سسٹین کرے اور ہر دفعہ لوگوں کے پاس ہمیں جا کے فنڈز نہ مانگنے پڑیں, ڈونیشن نہ مانگنی پڑے, کہ ڈونر فٹنگ بھی ہوتی ہے.
ایک وقت کے ساتھ ساتھ ایک ہی آدمی کے پاس، اور سب لوگ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کوئی اپنے رشتہ داروں کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی اپنے گاؤں میں کچھ مسجد بنا رہا ہے، کسی اور کو سپورٹ کر. تو اب میرے خیال جتنے آپ یہاں بھی لوگ ہیں، ہر آدمی کہیں نہ کہیں اپنی کسی کیپیسٹی میں تھوڑا یا زیادہ کر رہا ہوگا. تو ہم اس سے ڈونر فٹیگ سے بچنے کے لیے جو ہے، اور ظاہر ہے بڑے اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کا اپنا ایک انڈومنٹ فنڈس چلتا ہے، اس طرح ان کی جو لانگ ٹرم جو سسٹینیبلٹی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے. تاکہ اور ہم بھی ہمارا ارادہ ہے کہ اس سال ہم انشاءاللہ 1 کروڑ پاکستانی روپیز کا ایک انڈومنٹ فنڈ بنا رہے ہیں. اس میں آلریڈی لوگوں نے اپنے ڈونیشنز دیے ہیں کہ جی یہ پیسہ آپ علیحدہ سے رکھ لیں 1 کروڑ روپے، اس کو آپ انویسٹ کریں، یہ پیسہ آپ کو ملٹیپلائی ہو تاکہ آپ پھر ایک پی کے سی کے لیے ایک ایسٹ خرید سکیں جس کی ریگولر انکم جو ہے وہ آپ کی کڈنی سینٹر کو آئے. تو آپ کے رننگ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ کسی حد تک جو ہے وہ آپ کی وہ جو انکم ہے آپ کے انڈومنٹ فنڈ سے آئے گی، اس ایسٹ سے آئے گی، وہ پورے ہو سکے. تو یہ جو 2 پروجیکٹ کرنے چاہ رہے ہیں اس 2016-17 میں، ایک موبائل فیلڈ کلینک ہے جس میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس کی کاسٹ کوئی 57 لاکھ پاکستانی روپیز ہے. چونکہ یہ ایک ڈیانا کے ٹرک پہ فیبریکیٹڈ وہیکل ہوتی ہے، اس کے اندر چھوٹا کلینک بھی ہوتی ہے، لیب بھی ہوتی ہے کہ آپ بارش بھی ہو رہی ہو تو آپ وہاں پہ آپ لوگوں کو دیکھ سکیں اور اسکریننگ کر سکیں اگر کسی گاؤں دیہات میں آپ جاتے ہیں. اور آپریشن تھیٹر جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں اسٹیٹ آف دا آرٹ، اس کی بھی جو منیمم کاسٹ ہم نے جو لی ہے کوٹیشن وہ بھی 1 کروڑ روپے ہے. یہ 2 پروجیکٹ ہیں جس کو ہم انشاءاللہ اس سال میں شروع یا مکمل کرنا چاہیں گے انشاءاللہ. اور 2017 کے بعد ہمارے جو پلان ہے کہ ہم وہاں پہ آئی سی یو بنائیں، جو کہ کرٹیکل پیشنٹس ہوتے ہیں، کرٹیکل کیئر جن کو چاہیے ہوتی ہے، ہاسپٹلائز پیشنٹس ہوتے ہیں، سرجریز کے بعد آپ کو رکھنے پڑتے ہیں، یا پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے جو نیفرالوجی کے پیشنٹس ہوتے ہیں، کڈنی فیلر. ان کو اکثر پیشنٹ جو ہے یہ کڈنی فیلر سے نہیں ڈیتھ نہیں ہوتی بلکہ ان کو ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوتی ہے، چونکہ میجر کاز ہے ڈیتھ کا کڈنی فیلر کے پیشنٹس میں. چونکہ یہ آپ کی جو ہارٹ کی شریانیں ہیں وہ بھی سڑکتی جاتی ہیں پیشنٹس کی جب ان کی کڈنی فیل ہو جاتی ہے. تو وہ ایک ہم آئی سی یو بنانا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہم 50 بیڈڈ ہاسپٹل بنائیں گے. آپ کو ظاہر ان پیشنٹ کے ساتھ آپ کے ہاسپٹلس کے لیے آپ کو آئی سی یو چاہیے. اور فیوچر میں انشاءاللہ ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ بھی اپنے سینٹر پہ جو ہے وہ چاہیں گے کہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہو. اس وقت کڈنی ٹرانسپلانٹ پاکستان میں اگر آپ کا اپنا جاننے والا ڈونر ہے، اور چونکہ گورنمنٹ نے ایک ریگولیشن بنایا ہے کہ اب کمرشل ٹرانسپلانٹ پہ پابندی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کہیں سے بھی لوگ جو ہے وہ اس کڈنی خرید لیتے تھے، کسی بھی جو بندہ جو مجبور ہے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے اپنا گردہ بھیج دیتا ہے. ابھی بھی ہماری ویب سائٹ پہ روز میسج آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی کڈنی بیچنا چاہتا ہوں. تو جس طرح کے وہاں ہمارے غربت کے حالات ہیں آپ سب کو پتہ ہے. تو وہ کمرشل ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی تھی پاکستان میں. ہمارے مڈل ایسٹ سے بہت شیخ جاتے تھے، وہاں سے گردہ لگوا کے آ جاتے تھے. تو وہ اس اور پھر لوگوں کا ابڈکشن شروع ہو گئی، لوگوں نے کڈنیز نکال کے سڑک پہ پھینک دیتے تھے. اس طرح کے واقعات پاکستان میں رپورٹ ہوتے رہے پچھلے چند سالوں میں. تو پھر سپریم کورٹ نے پھر اس پہ ایک جو ہے نا رولنگ دے کے اس کو کمرشل ٹرانسپلانٹ کو بین کر دیا. اب عام آدمی پاکستانی جو ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ پاکستان میں صرف آپ اس کا فرسٹ ڈگری جو ریلیٹیو ہیں، بہن بھائی یا ماں باپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. وہی ٹرانسپلانٹ لیگل ٹرانسپلانٹ ہے، اگرچہ ابھی بھی ایلیگل ہو رہے ہیں اور وہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہ کام چلتا رہتا ہے لیگل اینڈ انلیگل والا. لیکن جو لیگل ٹرانسپلانٹ ہیں وہ فرسٹ ڈگری اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی تقریباً 10 لاکھ روپے ہے. اور جو لوگ اپنے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو میں سے ان کو کڈنی میچ نہیں کر رہی جا کے دوسرے پرائیویٹ ہاسپٹل میں کرواتے ہیں چوری چھپے، اس پہ 20 سے 25 لاکھ روپے خرچ آتے ہیں. تو وہ بڑا ایکسپینسو ٹریٹمنٹ ہے. اور یہ صرف ٹرانسپلانٹ کرانے ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ آپ کو اس کے بعد ہر مہینے 25-30 ہزار کی دوائیاں بھی کھانی پڑتی ہیں. چونکہ کڈنی آپ کی اپنی نہیں ہوتی، فورن کڈنی آپ نے اڈاپٹ کی ہے، آپ کے جسم میں لگی ہے، اس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ایک بڑی اسٹرانگ میڈیسن دیتے ہیں منوسپریشن، جو کہ ایکسپینسو ہے. اور میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ ہم ریسرچ اور ٹریننگ جو ہے وہ بھی کڈنی سینٹر پہ انشاءاللہ اس کو کریں گے کہ دیکھیں گے اس علاقے میں کڈنی فیلئرس کے کامن کاز کیا ہیں اور لوگوں کو ٹرین کیا جا سکتا ہے. تو یہ ساری گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے. آپ لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں جتنا بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ ہمارا یہ جو کڈنی سینٹر کے جو اس وقت آپریشن جو چل رہا ہے وہ سسٹین ہو سکے، اس کو ہم بحسن خوبی چلاتے رہیں، لوگوں کو سپورٹ کرتے رہیں. جو ڈائلسس کے ہمارے پاس 70% پیشنٹ ہیں جن کو ہم فری ڈائلسس دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ جو ہم فیوچر میں یہ پروجیکٹ
کرنے جا رہے ہیں موبائل فیلڈ ہاسپٹل اور آپریشن تھیٹر، تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ آپ کس طرح جو ہے وہ اپنا حصہ اس میں ڈال سکتے ہیں کڈنی سینٹر کی سپورٹ میں. آپ کسی ڈائلسس پیشنٹ کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جی میں ایک پیشنٹ کا ڈائلسس دوں گا، چاہے وہ 1 مہینے کی ہم نے کاسٹ اس کو ڈیوائڈ کر دی ہے $400 آپ 1 مہینے کے کہیں جی میں نے ایک پیشنٹ کا ڈائلسس 1 مہینے کے لیے میں نے اسپانسر کرنا ہے. آپ چاہے تو 3 مہینے کا کر سکتے ہیں $1250، 6 مہینے کا $2500 اور 1 سال کے $5000. تو یہ تو آپ ڈائریکٹلی چاہیں کسی پیشنٹ کو اسپانسر کر سکتے ہیں اس کا ڈائلسس ٹریٹمنٹ. اور ہمارا جو موبائل فیلڈ ہاسپٹل ہے اس میں آپ اپنے کہیں گے ٹھیک ہے میں اس کام میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میرے دل کو زیادہ اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس میں اپنا حصہ ڈالوں. اسی طرح جو آپریشن تھیٹر بنانا ہے اس میں، اور پھر انڈومنٹ فنڈ اس کا میں نے پہلے ذکر کیا، تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہمارا فنڈ گرو کرے اور ہم بھی کسی کے لیے کوئی ایسٹ خرید سکیں جو جس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم جو ہے وہاں سے ہمیں ریونیو آتا رہے. یہ پلیج فارم ہے، میرا خیال ہے فیض تقسیم کرے گا. آپ دوست چاہیں تو پلیج فارم جو فل کر لیں، اپنی کمٹمنٹ لکھ دیں کہ آپ کتنے ون ٹائم ڈونیشن دینا چاہتے ہیں، ریگولر بیسس پہ دینا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو یہاں پہ جو ٹیکس ریگولیشن ہے، چیریٹی جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں آپ کو اگر رجسٹرڈ ہو جائیں تو ٹیکس ریبیٹ ملتی ہے، جو کہ میں ملتی ہے. میرا خیال ہے یہاں بھی وہی سسٹم ہوگا. اور پھر یہ کہ آپ کی جو ٹرانسیکشنز ہیں وہ لیگل ہو جاتی ہیں، منی ٹرانسیکشنز ہیں، اور پھر آپ اس اکاؤنٹ سے جتنے بھی اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہیں یہاں سے باہر وہ آسانی سے ہو سکتی ہے. تو وہ اس پہ بھی ہمارے بھائی جو ہیں لائر فیض رسول صاحب کام کر رہے ہیں اس کو رجسٹر کرانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے. آپ نے آپ کا قیمتی وقت نکال کر آپ یہاں تشریف لائے اور میری گزارشات سنی. اگر کسی کی سماع خراشی ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو جائے.